السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 212 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ الصف سے سورہ منافقون تک کی آج کا ہمارا لیسن ہے، یعنی 3 صورتیں ہیں، سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ منافقون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان کے لیے ایک عالم 1000 عابد سے زیادہ سخت ہے۔ یعنی ایک عالم جس نے دین کا علم حاصل کر لیا اور 1000 عابد سے بھی زیادہ وہ سخت ہوتا ہے، اس کے لیے خطرناک ہے، شیطان کے لیے خطرناک ہے، اسی لیے شیطان عالم کے پاس زیادہ جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے علم کے راستے پہ استقامت دے، طالب علم بنائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس راستے پہ ہم سب کو استقامت دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے قریب میں ٹھکانہ دے، ہم سب کے والدین کو اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ صف ہے آج کا ہمارا لیسن۔ تو سورہ صف کے بارے میں تھوڑا سا انٹرو دیکھ لیتے ہیں۔ تو دراصل یہ جو سورہ ہے، سورہ صف، یہ مدنی سورت ہے، یعنی یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور اس سورہ کی آیت نمبر 4 میں صف کا لفظ آیا ہے، اور ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو صف باندھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ صف ہے۔ یہ مدینہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اس سورہ کا بنیادی موضوع جہاد ہے، اللہ کے راستے میں قربانی کی فضیلت کا بیان ہے۔ جہاد کا ادب بتایا گیا ہے کہ صف باندھ کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جہاد کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تکلیف پہنچاتے تھے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خوشخبری سنائی، وضاحت کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس لیے یہ غالب ہو کر رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کا بھی تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تسبیح ہے، تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح اللہ کی ہر مخلوقات بیان کرتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت زیادہ غالب ہے اور حکمت والے ہیں۔ تو اس صورت کا دراصل جو شان نزول ہے اس کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ رضی اللہ ایک دن بیٹھے بیٹھے آپس میں تذکرہ کر رہے تھے کہ کوئی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے، مگر ابھی کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا تھا۔ تو ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد پہنچا اور ہم سے ایک ایک کو بلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ جب ہم سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری صورت کی تلاوت کی۔ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3309 اس کا نمبر ہے۔ تو اگر کوئی سوچتا ہے کہ ہم کیا کریں، کیسے اپنی زندگی گزاریں، تو اس میں اس کے لیے سب طرح کی اس کی رہنمائی فرما دی گئی ہے۔ اب یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں۔ جو لوگوں کا سوال ہوتا ہے نا کہ ہم زندگی کیسے گزارے، ہمیں کیا کرنا ہے اپنی زندگی میں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں اے ایمان والو۔ آیت 2 دیکھیں، اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہو جو تم کرتے نہیں، وہ بات کیوں کہو جو نہ کرو۔ یعنی کہ تمہیں ایمان والوں کو تو چاہیے ہے کہ
وہ ایسی بات کہیں جو وہ کرے اور ایسی بات نہ کہیں جو وہ کر ہی نہیں سکتے۔ آیت 3 دیکھیں، جو تم نہ کرو اس کا کہنا اللہ کو سخت ناپسند ہے، یعنی کہ انسان وہی بات کہے جو کر سکے اور وہ بات نہ کہے جو وہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات کو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹوں کے اوپر آگ کی قینچی سے کاٹے جا رہے، یعنی کہ ان کے ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جب وہ کاٹے جاتے پھر ٹھیک ہو جاتے۔ تو میں نے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، وہ جو بات کہتے تھے اور وہ خود نہیں کرتے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے جسم میں سب سے سینسیٹیو اسکن کون سی ہوتی ہے؟ ہونٹ کی۔ تو ان کے ہونٹوں کو قینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا اور پھر سے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، یعنی دوبارہ تیبارہ 1000 بار ان کے ہونٹوں کو اس طرح سے کاٹ کاٹ کے ان کو تکلیف پہنچائی جاتی تھی۔ وجہ دراصل یہ تھی کہ انہوں نے لوگوں کو تو جو بات کہی وہ خود نہیں کرتے تھے۔ جبریل امین نے کہا کہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، یعنی کہ جو بات کہتے تھے اور وہ خود نہیں کرتے تھے، اوروں کو تو بتاتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے، جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے، تو ان کے قول اور فعل میں تضاد تھا۔ اسی طرح قول اور فعل میں تضاد والے کا جہنم میں کیا حال ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر اس کی آگ میں آتے باہر نکل آئیں گی، اور وہ شخص اس طرح چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ جہنم میں ڈالے جانے والے اس کے قریب آ کر جمع ہو جائیں گے۔ اے فلاں، تمہاری یہ کیا حالت ہے کہ کیا ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے تم نہیں کہتے تھے اور تم ہمیں برے کاموں سے نہیں روکتے تھے؟ تو وہ کہے گا، ہاں میں نے تمہیں اچھے کاموں کا کرنے کو تو کہا، لیکن میں خود اچھے کام نہیں کرتا تھا، میں خود برے کام کرتا تھا، اور میں نے تمہیں برائی کے کاموں سے روکا لیکن میں اس سے خود نہیں رکتا تھا۔ تو یعنی کہ دوسروں کو نصیحت اور خود کو فضیحت والا معاملہ تھا، یعنی کہ دوسروں کو جو ہے اچھائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے، لیکن اپنے عمل میں اس نے نہیں لائے۔ تو ایسے لوگوں کا انجام ہوگا آخرت میں کہ بڑا ہی سخت ترین عذاب ہے۔ تو اس سے بہت بہت بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دے رہے ہو، برائی سے روک رہے، اور دراصل ہم پہلے اس چیز کو خود عمل میں کیوں نہیں لا رہے؟ تو پہلے تو ہمیں اپنے اوپر وہ چیز اپلائی کرنی ہے نا، اللہ کے احکامات اپنے اوپر ہمیں اپلائی کرنے ہیں، پہلے ہمیں اپنے عمل سنوارنے ہیں اور برائیوں سے بچنا ہے، پھر ہمیں لوگوں کو تلقین کرنا ہے کہ انسان سوچ کر بات کرے اور جو اس کو کرنا ہے صرف اسی بات کا کمٹمنٹ کرے، اور جو کمٹمنٹ وہ نبھا نہیں سکتا ہے ان وعدوں کو وہ نہ کرے، کیونکہ نا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بس بات انسان کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو وہ سیریسلی نہیں لیتا اور پھر اس کو کر کے نہیں دکھاتا، تو اس لیے پھر ان کے بارے میں کیا ہے، آخرت میں پکڑ ہے۔ آیت دیکھیں، آیت ہے 4، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے، اللہ ان کا جو ہے دوست ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جہاد کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اس میں لوگوں کو صف بستہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ سب کی جو ہے نا لائن سیکوینس سے لائن بنائی، جیسے چین آپ نے دیکھا ہے ایک دم بالکل کڑی سے کڑی جڑی ہوتی ہے نا، اسی طرح لائن بنائی جاتی ہے اور لائن بنا کے جہاد کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ لائن بناتے ہیں جیسا آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو یا سیسا پلائی ہوئی بلڈنگ ہو، اس طرح سے اتنی زیادہ مضبوط۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس سورہ کا نام نا سورہ صف ہے، یعنی فرشتوں کی بھی صفیں ہوتی ہیں، پیچھے ہم لوگ سبق سورہ الصفات میں بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ فرشتے بھی کیا ہیں، صف میں ہیں۔ تو اس سورہ کا نام بھی صف ہے، یعنی فرشتوں کی بھی صفیں ہیں اور فرشتے بہترین طریقے سے صفیں بناتے ہیں، اور پرندوں کی بھی
صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ صف میں ہیں، لائن میں ہیں، قطار میں ہیں۔ والطیر صافات، اور پرندے بھی صفات میں ہیں۔ تو قیامت کے دن مخلوق بھی کیا ہے؟ صفوں کی شکل میں حاضر ہوں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر ایک جو اللہ کی مخلوقات ہے، سب لوگ صف بستا ہے۔ آپ چاہے چیٹیوں کو دیکھ لیں، چیٹیاں جو ہوتی ہیں ایک لائن سے، قطار سے وہ چل رہی ہوتی۔ چاہے آسمان میں اڑنے والے پرندوں پہ غور کریں کہ وہ صف میں ہوتی، یعنی قطار میں ہوتے ہیں، کوئی بھی جھنڈ کی شکل میں نہیں اڑتا۔ سب کیا ہے؟ سیکوینس سے، لائن سے ہوتے ہیں، ایک صف ان کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی قیامت کے دن اللہ کے آگے لوگ آئیں گے، تو اس دن ہم لوگ نے پیچھے لیسن میں کیا پڑھا تھا کہ 3 صفیں بن جائیں گی نا، سورہ واقعہ میں پڑھا تھا ہم لوگ نے۔ ایک سابقون اولون کی، پھر دوسرا کیا ہے؟ کافرین کی، اور تیسرا کیا ہے؟ ایمان والوں کی۔ اور پھر جنتی بھی جنت کے اندر جب داخل ہوں گے تو اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، اور ان میں سے 80 امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفیں ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا شام نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور تم میں سے کسی کا صف میں کھڑے ہونا، یعنی جہاد کے لیے ہو یا کسی بھی کام کو آرگنائزڈ وے سے کرتے ہوئے انسان اگر صف میں کھڑا ہے تو یہ 60 سال کی نماز سے بہتر ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات۔ آپ دیکھیں ہمارا کیا رویہ ہوتا، ہمیں لائن میں لگنا برداشت نہیں ہوتا ہے نا، ہماری تو کوئی چیزیں بھی آرگنائز وے میں نہیں رہتی ہیں۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو صف بستہ کرو، یعنی کہ اپنے آپ زندگی میں ڈسپلین لاؤ، سیکوینس، یعنی کہ صف میں کھڑے ہو، لائن میں کھڑے ہو آرام سے، اور کسی کا حق مار کے آگے گھس کے سامان نہ لے لو یا چیزیں اپنا کام نہ کروا لو۔ تو 60 سال کی نماز سے بہتر، یعنی 60 سال بغیر صف بنائے بے ترتیب نمازیں پڑھو، اس سے بہتر ہے صف بنا کر پراپر طریقے سے پڑھو، تو وہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور نماز کا آپ دیکھیں حسن بھی ہے کہ صف کی درستگی میں، اور صف کی درستگی پر دلوں کی درستگی کا انحصار ہے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو فل گیپس کرنے چاہیے، اور پھر دوسرا آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، یعنی کندھے سے کندھا ملا ہونا چاہیے، یعنی نماز کی حالت میں کہیں پر بھی ہو، اگر ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ہے؟ ہمیں صف بستہ اس میں بھی ہونا چاہیے۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ صحیح سے اپنی صفوں کو درست نہیں کرتے ہیں، تو یہ نہیں ایک بندہ آگے تو نکل کے کھڑا ہو جائے اور دوسرا کیا ہے؟ پیچھے کو، اور پھر زگ زیگ کی شکل میں قطار بنی ہوئی ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ یعنی کہ جب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں تو بے ترتیب طریقے سے صفیں کھڑی کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قدم سے زیادہ کسی قدم پر اجر نہیں جو صف کے شغاف کو پر کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے اور اسے سیدھا کرتا ہے۔ ایک قدم آپ جب اٹھا کر آگے یا پیچھے کرتے ہیں تو سب سے پسندیدہ قدم ہے، سبحان اللہ۔ یعنی انسان اپنی صف کو درست کرتا ہے تو اس کے لیے جو قدم اٹھاتا ہے وہ سب سے پسندیدہ قدم ہے۔ تو خالی صفوں میں نا شیطان گھس جاتا ہے، یعنی گیپس کے اندر، اور پھر آپ تو دیکھیں کہ دلوں کے اندر بھی گھس کر کے وہ وسوسے ڈالتا ہے، اسی لیے صف کو پر کرنے کو کہا گیا ہے۔ تو اسی طرح 2 صفوں کے بیچ میں گیپس کو بھی بڑا نہیں ہونا چاہیے، صفیں ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ اور مردوں کے لیے خاص طور پر فرمایا، جو لوگ ہمیشہ صف اول سے پیچھے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں بھی پیچھے کر دے گا، اور وہ دراصل منافقین تھے جو ہمیشہ صف اول سے پیچھے رہتے تھے۔ اور منافقین کے بارے میں قرآن میں کیا آتا ہے؟ فی الدرک الاسفل، سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے یہ منافقین، ان کے لیے قرآن میں یہی آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دراصل یہ نماز بالکل بے من سے پڑھتے تھے، پڑھنا نہیں چاہتے تھے، تو بالکل بے دلی سے نماز کے لیے آتے تھے، بالکل سب سے پیچھے والی صفوں میں جاتے تھے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 4، آیت نمبر ہے 5۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ یاد کر جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے کیوں ستا رہے ہو، حالانکہ تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں۔ پس جب
وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. آیت 6 دیکھیں. اور جب مریم کے بیٹے نے عیسیٰ نے کہا اے میرے قوم بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے. پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا ہے احمد کے نام سے آیت 6 میں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یاتی من بعد اسمہ احمد. تو احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنائی. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مصداق ہوں. احمد کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ بہت تعریف والا. اگر یہ فاعل سے اگر مبالغے کا صیغہ ہو تو معنی ہوں گے دوسرے تمام لوگوں سے اللہ کی زیادہ حمد کرنے والا، اور اگر یہ مفعول سے ہے تو معنی ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور کمالات کی وجہ سے جتنی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی اتنی کسی کی بھی نہیں کی گئی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ جب وہ اپنی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے اور پھر لوگوں نے ان کا بات نہیں مانی اور پھر کیا ہے ان کی اوپر ایمان نہیں لا، ان کا انکار کیا. پھر ٹھیک اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو پھر دراصل ان آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے اور ان کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کو اگر یہ اہل مکہ آپ کا انکار کر رہے ہیں، آپ کے اوپر ایمان نہیں لا رہے، یا منافقین ہیں یا یہودی ہیں آپ کی رسالت پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو دراصل کیا ہے اس سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا آیا ہے. ایمان لانے والے بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں. تو اس میں ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ستائے جاتے تو فرماتے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے، وہ اس سے زیادہ ستائے گئے لیکن پھر بھی وہ صابر رہے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور ساتھ ہی اس میں مومنوں کو ادب سکھایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو ایذا نہ پہنچائیں. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 7. اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افطرا باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 8 ہے. چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے. گویا کافر برا مانے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ کافر لوگ تو چاہتے ہی یہی ہے کہ کیا کرے وہ اللہ کے نور کو بجھا دے. فرمایا کہ جنہیں اسلام قبول نہیں کرنا ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے پھوکوں سے بجھا دیں. تو ان کے ارادے سے کچھ نہیں ہوگا. اسلام تو بڑھ چڑھ کر رہے گا، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا فرما دے گا. کافروں کو برا لگے تو لگتا رہے، انہیں اسلام کی ترقی اور اس کا عروج گوارا نہیں ہے. ان کی اس ناگواری کا اسلام کی رفعت اور بلندی پر کچھ اثر نہیں پڑے گا. جب سے دنیا میں اسلام آیا ہے نا، دشمنان اسلام نے اس کی روشنی کو بجھانے اور اس کی ترقی کو روکنے کے لیے کبھی بھی کوئی کسر اٹھا کے نہیں رکھا، یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑا. ہمیشہ کوشش کرتے رہے کہ اسلام کی اس نور کو بجھا دے، اور آج بھی اسی طرح کافر اور جو ہے اسلام کو مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. لیکن الحمدللہ اسلام کیا ہے، بڑھ رہا ہے، پھل رہا ہے، پھیل رہا ہے. خود دشمنوں کے ملکوں میں اسلام پھیل رہا ہے ماشاءاللہ، اور ان کے جو لوگ کے برابر مسلمان ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، اپنی آنکھوں سے اسلام کا پھیلاؤ دیکھ رہے ہیں اور اسلام کو روکنے کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، مگر اسلام
بڑھتا جا رہا ہے، چلتا اور بڑھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو ایک مرتبہ 40 دن تک وحی نہیں آئی، اس پر کعب بن اشرف نے جو یہودی تھا کعب بن اشرف، اس نے کہا اے یہودیوں خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بجھا دیا ہے، اور اندازہ یہ ہے کہ ان کا یہ دین کیا ہے، پورا نہیں ہوگا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے یریدون لیطفئوا نور اللہ، کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بجھا دے نور اللہ، اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نور آخر ہے کیا؟ تو نور کا مطلب ہے قرآن، پھر دین اسلام ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے دلائل ہیں۔ تو جس طرح کوئی شخص اپنے منہ سے سورج کے نور کو بجھانا چاہے تو بجھا نہیں سکتا نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کو ختم کرنے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے والے اور اس کا ارادہ کرنے والے اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آیت دیکھیں، آیت 9 ہے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام مذاہب پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین ناخوش ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ فرمایا اس کے مطابق ہو کر رہے گا۔ مشرکین جو اس کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسلام نہ پھیلے، ان کی ناگواری کے باوجود اسلام کیا ہے، پھیل کر رہے گا۔ آیت 10 ہے۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ آیت 11۔ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے، یعنی کہ آخرت کے جو عذاب ہے اس سے بچا لے؟ تو کیا ہے، پہلا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، جد و جہد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو، یعنی کہ اگر تم کو معلوم ہو، تم جاننے والے ہو، تمہیں کیا کرنا ہے؟ ایمان اللہ پر اور پھر رسول پر، پھر اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے، مالوں سے، جو بھی اللہ نے دیا ہے ان تمام چیزوں سے جہاد کرنا ہے۔ آیت 12 ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے۔ یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ آیت 13۔ اور تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا جس سے تم چاہتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور جلد فتح یابی ہے، ایمانداروں کو خوشخبری دے دو۔ آیت 14۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کی مددگار بن جاؤ، جس طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے راہ میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا۔ ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے پر مدد کی، پس وہ غالب آ گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ۔ کونو انصار اللہ، کس طرح سے بننا ہے مددگار؟ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے فرمایا تھا کہ ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے مددگار۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ من انصاری اللہ، من انصاری اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں میرا مددگار کون ہوگا؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے انصار، ہم اللہ کے ہیں مددگار۔ انصار مانے کیا ہوتے ہیں؟ مدد کرنے والے، مددگار۔
تو عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے تھے وہ 12 حواری تھے، یعنی کہ 12 صحابہ تھے، باقی پوری قوم ایمان نہیں لائی۔ اور آپ دیکھیں کہ دین کے پروموشن کے لیے اور دین کی دعوت کے لیے نا، دین کی تعلیم کے لیے اور دین کی نفاذ کے لیے تم اپنی کوشش، اپنی صلاحیتیں پیش کرو۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہوں ان کو بھی سپورٹ کرو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں من انصاری الی اللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ دین کی طرف دعوت دینے میں، ٹھیک ہے۔ تو دین کی طرف دعوت دینے میں کون مددگار ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ آج بھی نا آپ دیکھیں گے کس طرح سے جو کرسچن ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور ہیں، کس طرح اپنے دین کی دعوت دینے میں اور دن رات صرف کر رہے ہیں۔ نہ وہ سردی دیکھتے ہیں، نہ وہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ وہ گاؤں دیکھتے ہیں، نہ وہ بجٹ دیہات دیکھتے ہیں، کچھ بھی اپنی فیسلٹیز نہیں دیکھتے، بس وہ کیا دیکھتے ہیں کہ دین پہنچانا ہے۔ نہ وہ دن دیکھتے ہیں، نہ وہ رات دیکھتے ہیں، نہ اپنا وہ ملک دیکھتے ہیں، نہ اپنی عیش و عشرت دیکھتے ہیں، نہ اپنی سہولیتیں دیکھتے ہیں، بلکہ دنیا میں ایسی ایسی جگہوں پر پہنچے ہوئے ہیں جہاں پہ بالیقین مسلمان نہیں پہنچے، حالانکہ یہ کام تو مسلمان کا تھا، اور پکارا تو جا رہا ہے کونوا انصار اللہ، کہ بن جاؤ تم اللہ تعالیٰ کے مددگار۔ اور پھر مثال سے بتایا جا رہا ہے کہ جیسا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کی پکار پر لبیک کیا تھا، تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو۔ لیکن آج جو مسلمان کا کیا حال ہے، اپنی گھروں سے انسان، یہ مسلمان نماز پڑھنے تک تو نکلتا نہیں ہے، تو اللہ کے دین کا مددگار کیسے بنے گا؟ تو آپ دیکھیں کہ اسی وجہ سے اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے نا، تو اس وقت نمبر 1 پہ جو ٹاپ پہ جو دین ہے نا، وہ کرسچینلٹی ہے، کرسچن ہے، سب سے زیادہ تعداد کرسچنوں کی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہ 12 لوگ تھے، اور پھر کیسے یہ اتنے زیادہ بڑھ گئے۔ تو یہ بہت کوشش کرتے ہیں، ان کی بڑی بڑی مشنریاں ہیں، اور رات دن یہ سرو کر رہے ہیں اپنے، اور بہت محنت کرتے ہیں، بہت تبلیغ کرتے ہیں۔ تو یہ کام تو امت مسلمہ کا تھا، لیکن یہ کام تو انہوں نے اختیار کر لیا۔ آج امت مسلمہ اپنے عیش عشرت کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلنا نہیں چاہتی نا، اس کو تو سردی لگتی ہے، اس کو گرمی لگتی ہے، اس کو بارش میں بھیگ کر کے اللہ کے لیے لوگوں کو بلانا پسند نہیں آتا ہے نا، اپنی قربانی دینا، جہاد کرنا اس کو پسند نہیں ہے نا۔ جہاد کا ہم کیا سمجھتے مانے کہ بس تلواروں کے ذریعے سے لوگوں کو قتل کرنا؟ تو جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے لوگوں کو بس تلوار سے لے کے قتل کرے، نہیں، جہاد کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرے، اپنی نفس کے خلاف جہاد کرے، شیطان کے خلاف جہاد کرے، اپنی خواہشاتوں کے خلاف جہاد کرنا ہے، اور اس دنیا کی جو آسائشیں ہیں اور اس دنیا کی عیش پسندی کی جو چیزیں ہیں، ان کو اپنے نفس کے مقابلے میں اگر جب وہ آئے تو اس سے بھی جہاد کرنا ہے انسان کو، یہی جہاد ہے، اسی کی معنی جد و جہد ہے۔ تو جو بھی ایسے حواری ہوں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے، اپنے مومن بندوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ الحمدللہ سورہ صف مکمل ہوئی، سورہ جمعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ جمعہ۔ جمعہ کا دن، جمعے کی نماز اور جمعے کی اذان کا اس سورہ میں خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے، اسی لیے سورہ کا نام سورہ جمعہ ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس میں بھی یہودیوں سے خطاب کیا گیا ہے، اور یہود جو مدینہ میں تھے اور نہ کہ مکہ میں۔ اس سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں کہ تلاوت اور آیات اور تزکیہ نفوس اور کتاب اور سنت کی تعلیم آپ کا فریضہ منصبی ہے۔ یہودیوں کی بعض خباثتوں کا ذکر ہے کہ وہ تورات پر عمل تو کرتے نہیں، بلکہ لیکن کیا ہے، اپنے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ سے بہت قریب ہے۔ اس پر انہیں چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ۔ سورہ کے دوسرے رکوع میں جمعہ کی نماز کی اہمیت اور خطبہ کے آداب پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور ترغیب
اور ترغیب دی گئی ہے کہ پہلے پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرو، پھر حلال روزی کی تلاش میں پھیل جاؤ، اور اس میں بھی کچھ حرج نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 877 اس کا نمبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، جو بادشاہ نہایت پاک ہے، غالب ہے اور باحکمت ہے۔ آیت 2، وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی میں سے، یعنی امیوں میں سے اللہ کے رسول کو بھیجا، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا جو ان کو کیا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تلاوت سناتے ہیں، یتلو علیہم یعنی ان کے اندر تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم اور ان کی تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور ان کو تعلیم دیتے ہیں کتاب اور حکمت کی۔ لیکن دراصل وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ فی دلال مبین، دراصل لیکن اس سے پہلے یہ تو کیا تھی، کھلی ہوئی گمراہیوں میں تھے۔ دراصل قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب معاشرے میں کیا تھا، بہت زیادہ لا علمی اور جہالت کے ڈارکنیس تھی، اندھیرے تھے۔ تو اس آیت میں دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام بتائے گئے ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلا یہ ہے یتلو علیہم آیات، یعنی کہ ان کے اندر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ دوسرا کام کیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ کہ ان کا وہ تزکیہ کرتے ہیں۔ اور تیسرا کام یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ اور حکمت سکھاتے ہیں۔ تو ان 4 صفات سے بہترین افراد تیار ہوتے ہیں، اور جو تیار ہو کر لوگوں کو بہترین بناتے ہیں، وہ خود بھی کیا ہیں، بہترین افراد بنتے ہیں، اور پھر دوسروں کو بھی وہ بہترین طریقے سے کیا کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم اور تربیت کرتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حافظ قرآن بن جانا بہت بڑا ایک سرٹیفکیٹ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ کہ قرآن کو دیکھیں اچھی طرح سے پہلے اس کو تلاوت کرنا ہے، اس کے تجوید کے ساتھ، اس کے مخرج کے ساتھ، اور پھر اس کو کیا کرنا ہے، پھر جب آپ کو قرآن کے معنی، مفہوم، اس کی ڈیٹیل سمجھ میں آ جائے گی نا، تبھی تو انسان کا تزکیہ ہوگا۔ تو یتلو علیہم آیاتہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیوں کو بیان کر دی۔ وَيُزَكِّيهِمْ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنا کر ان کی ظاہری اور باطنی پاکیزگی کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، شرک اور بت کی گندگی اور کینہ، بغض، تمام برائیوں سے صحابہ کا تزکیہ کرتے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اللہ کے رسول اس زبردست رب کا جس کا اقتدار ہے، تو انہوں نے انہیں تعلیم دی۔ رسول کا کام کیا تھا، کتاب کی تعلیم دینا۔ کتاب سے مراد دراصل فرائض بھی ہیں کہ کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، اور حکمت کی بھی تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو ان ان پڑھ لوگوں میں آئے، جو پڑھے لکھی قوم نہیں تھی۔ تو قرآن ایسے لوگوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمایا جن کو اللہ نے فرمایا ہے کہ امیین۔ تو امیین سے مراد کیا ہے، عرب کے لوگ ہیں، جو عرب کے لوگ جن کو امیین سے خطاب کیا گیا ہے، تو الٹریٹ لوگ تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا جو تمہیں کیا کرتا ہے، اللہ کی آیات تلاوت تمہارے اندر کرتا ہے،
تو آپ دیکھیں کہ قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور پھر سب سے امپورٹنٹ کام قرآن کی تلاوت، پھر دوسرا امپورٹنٹ کام تزکیہ یعنی لوگوں کی صفائی اور اخلاقی صفائی کی تربیت، پھر تیسرا کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ قرآن اور حکمت یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ تعلیم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا اور ان کی تلاوت کی، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ صرف پڑھا نہیں بلکہ کیا کیا، تزکیہ تزکیہ بھی کیا، یعنی کہ ان کے اندر کا تزکیہ کیا۔ تو جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کا کیا ہونا چاہیے اثر، کہ انسان کے اندر کی جو برائیاں ہیں وہ نکل جائیں اور اچھائیاں اس کے اندر آ جائیں، کیونکہ نا وہ منافق جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال بصل کی طرح ہے، جس کی خوشبو تو ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہے، یعنی کہ اس کے گلے سے قرآن کے معنی مفہوم سمجھ بھی نہیں آتے، اس کو جب اس معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے، کیا کرنا ہے سمجھ میں آئے گا تو پھر عمل میں بھی نہیں آئے گا۔ آئے دیکھیں، آیت ہے 3 ہے، اور دوسرے کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے، اور وہی ہے غالب اور باحکمت۔ آیت 4 دیکھیں، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اپنا فضل دے، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ آیت 5، جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال تو اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوں، اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بری مثال ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو حاملین تورات ہے ان کی مثال فرمائی ہے، کہ ان کی مثال کس کی جیسی ہے، ان کی مثال دراصل گدھے کی سی ہے۔ تو اسفار صفر کی جمع ہے، معنی ہیں بڑی کتاب۔ کتاب جب پڑھی جاتی ہے نا تو انسان اس کے معنوں پر سفر کرتا ہے، اسی لیے کتاب کو بھی سفر کہا جاتا ہے۔ تو دراصل یہاں پہ یہودیوں کی مثال دی گئی ہے، یہودی دراصل کیا تھے، ایسا نہیں تھا ان کے اندر کتاب نہیں آئی، اللہ کا پیغام نہیں آیا، مسلسل کتابیں آتی رہیں، مسلسل رسول آتے رہے، مسلسل ان کو بات پہنچائی جاتی رہی، لیکن یہ لوگ کیا تھے، یہ بے عمل یہودی تھے، اور ان کے اندر کتابیں آئیں لیکن کبھی بھی اس کو انہوں نے پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ تو یہ بے عمل یہودی کی مثال بیان کی گئی ہے، کہ جس طرح گدھے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی کمر پر جو کتابیں لدی ہوئی ہیں ان کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، یا اس پر کتابیں جو لدی ہوئی ہیں یا کوڑا کرکٹ ہے یا کوئی بوجھ ہے، تو اسی طرح نا یہ یہودی ہیں، یہ تورات کو تو اٹھائے پھرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور یاد کرنے کے وعدے بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں لکھا کیا ہے، اس کے معنی مفہوم کیا ہے، یہ سمجھتے نہیں ہیں، اس کے تقاضوں پر وہ عمل نہیں کرتے ہیں، اس لیے دراصل یہ حقیقت میں گدھے سے بھی بدتر ہے، کیونکہ گدھا تو پیدائشی طور پر فہم اور شعور سے عاری ہوتا ہے، جبکہ ان کے اندر فہم اور شعور ہے، لیکن یہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے، اسی لیے آگے فرمایا کہ ان کی بڑی بری مثال ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل کتاب کی مثال دے کر سمجھایا کہ تم پڑھنے پڑھانے والے ہو، لوگوں ان کی طرح نہ ہو جانا، تو یعنی پڑھ تو لیا ہے، حفظ تو کر لیا ہے، یاد تو کر لیا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا، تو ایسے شخص کی مثال، اور ہم یہی نہ سوچے کہ یہ مثال تو دراصل یہودیوں کی ہے تو ہمارا کیا لینا دینا ہے، تو دراصل ہر اس انسان کے اوپر یہ آیت اپلائی ہوتی ہے جو قرآن پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ جب اس پر عمل نہیں کرتا، جب اس کو قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیتا ہے یا اس کو پڑھتا ہے لیکن اس کو اس کے گھر میں رکھا ہے، تو قرآن کے اوپر جو عمل نہیں کرتا اس کی مثال بس کیا ہے، ایسے گدھے کی طرح سے ہے۔ تو عمل کے بغیر کتاب پڑھنے والوں کے لیے یہ مثال بیان کی گئی ہے کہ ان کی مذمت کی گئی ہے، اور پچھلی قوموں کی مثال بیان کر کے نصیحت کی گئی ہے، کیونکہ نا ایک روایت میں آتا ہے، حسن کہتے ہیں قرآن کو پڑھنے کا سب سے حقدار وہ ہے جس کے عمل میں یہ قرآن دکھائی دے۔ ابن القیوم کہتے ہیں اہل القرآن وہ لوگ تھے جو اس پر عمل کرنے والے تھے، اور جو کچھ اس میں
تھا اس پر عمل کرنے والے تھے، اگرچہ قرآن ان کو زبانی یاد نہ بھی ہو تو بھی وہ اہل القرآن میں سے سمجھے اہل القرآن میں سے تھے۔ لیکن جو شخص اسے زبانی یاد کر لے، نہ سمجھے، نہ عمل کرے تو اہل القرآن میں سے نہیں، چاہے وہ قرآن کے حروف و تجوید کو ایسے درست کر کے پڑھے جیسے تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ تو حامل قرآن کی عملی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حامل قرآن کے شایانہ شان ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے گا جب لوگ سو رہے ہیں، اس کے دن سے پہچانا جائے گا جب لوگ کھا پی رہے ہیں، اس کے غم سے پہچانا جائے گا جب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، اس کے رونے سے پہچانا جائے گا جب لوگ ہنس رہے ہیں، اس کی خاموشی سے پہچانا جائے گا جب لوگ باتوں میں مشغول ہیں، اس کے خشوع سے پہچانا جائے گا جب لوگ تکبر و فخر کا اظہار کر رہے ہوں۔ تو چاہیے ہے کہ حامل قرآن رونے والا ہو، آنسو آنے چاہیے، غمگین ہو، یعنی فکر آخرت ہو اس کے اندر، بردبار ہو، لوگوں کی باتیں برداشت کرنے والا ہو، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ جانا، بھڑک اٹھنا اور دوسروں کو برا بھلا کہنا، یہ حامل قرآن کی علامت نہیں ہے، اور بہت زیادہ باطنی شخص ناپسندیدہ ہے۔ قرآن پڑھنے والے کے اندر یہ ٹھہراؤ لازمی آنا چاہیے۔ حامل قرآن کو چاہیے کہ نہ تو شور شرابہ کرنے والا ہو، نہ چیخنے اور چلانے والا ہو، یعنی قرآن کا اثر اس کی عملی زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے ہر احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 6 ہے، کہہ دیجئے کہ اے یہودیو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو تو دوسرے لوگ نہیں، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ آیت 7، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے باوجہ ان اعمال کے جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں بھیج رکھے ہیں، ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ آیت 8 دیکھیں، کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر ہی رہے گی، پھر تم سب چھپے کھلے کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام کا بدلہ دے دے گا۔ تو موت جو ہے نا وہ آ کر رہے گی، موت چل پڑی ہے، بس وہ انتظار کر رہی ہے، جس دن اس کے قدم پورے ہو جائیں گے وہ آ پہنچے گی۔ موت ہر طرف سے انسان کو گھیرے ہوئے ہے، اور انسان مختلف مشکلات سے بچتے بچتے ایک سے نکل کر دوسرے میں پھنس جاتا ہے، حتیٰ کہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے اور اس سے نکل نہیں پاتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ موت سے پہلے پہلے وہ کیا کرے، اس کی تیاری کر لے کہ کیا کرنا ہے اسے اپنے زندگیوں میں، جتنی بھی اللہ نے زندگی دی ہے اس میں کیا کرنا ہے، نیکیوں میں کیا کرنا ہے، دوڑ لگانا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کرنا ہے اسے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 9، اب یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جمعے کے احکامات دیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف آ جایا کرو، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو، تم کو سمجھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہیں صلاۃ کے لیے کیا ہے، پکار دی جائے، تو اذان مراد ہے اس سے۔ تو وہ جو اذان جو نماز کے لیے دی جاتی جمعے کے دن، تو اس سے مراد ہے وہ پکار مراد نہیں ہے جو خطبہ ہوتا ہے تب، یعنی کہ جب جماعت کھڑی ہوتی تب نہیں، جو خطبہ سے پہلے اذان دی جاتی ہے وہ اذان مراد ہے۔ تو جمعہ کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ احکامات دیے ہیں۔ جمعے کا دن دراصل افضل ترین دن ہے، اور اس دن کیوں اتنی زیادہ عبادت ہے، آپ دیکھیں کہ جو یہود تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے
ان کو بھی ایسا ہی ایک دن دیا تھا جو ان کی عبادت کا دن تھا، ہفتے کا دن تھا، لیکن انہوں نے اس دن کیا کیا؟ اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، تعویلیں تلاش لی۔ ان کو تو پورا دن کیا تھا، دن دیا گیا تھا، لیکن ہمیں کیا ہے، بس 1-2 گھنٹے دیے گئے ہیں کہ بس اذان سے جو نماز تک کی کیا کرنا ہے، بس تمہیں جمعے کا احترام کرنا ہے۔ تو جمعے کا دن افضل ترین دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے افضل ترین دن جمعے کا دن ہے۔ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن کیا ہے، آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن جنت سے ان کو نکالا گیا، اور یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنا دیا گیا ہے۔ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن زمین پر اترے اور اسی دن ان کی وفات ہوئی۔ اور جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں بندہ جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو وہی دے دیتا ہے، جب تک کہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ جمعے کے دن بھی خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ اس دن قیامت قائم ہوگی اور ہر مقرب فرشتہ، آسمان و زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر جمعے کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں قیامت نہ واقع ہو جائے۔ تو یہ جمعہ دراصل طہارت کا دن ہے، پاک صاف ہونے کا دن ہے۔ پھر اسی طرح دیکھیں کہ آخرت میں بھی نا یہ ایک یوم المزید ہوگا جو جمعے والوں کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح آخرت میں بھی ایک یوم المزید ہوگا جو جمعے والوں کے لیے ہوگا اسپیشل، جس دن اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائیں گے، یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے اور فرمائے گا، مجھ سے مانگو، چنانچہ وہ اس سے مانگیں گے، یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی، تو اس وقت اپنے پاس سے ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جس سے کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا کبھی، اور نہ کسی کان نے کبھی سنا ہوگا، کسی دل پر اس کا خیال تک نہیں گزرے ہوگا۔ یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعے کے دن لوگوں کے واپس ہونے میں لگتا ہے، یعنی کہ نماز پوری ہونے تک کی جو وقت ہوتا ہے وہ۔ تو اس میں نا آپ دیکھیں کہ مزید کرامات حاصل کر لیں گے، اور اس میں مزید اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیں گے وہ لوگ جو دنیا میں جمعے کی احترام کرتے تھے۔ تو اس لیے نا اس دن کو یوم المزید کہا جاتا ہے۔ تو سارے کام پیچھے چھوڑ کر انسان کو خطبہ اور نماز کی طرف دوڑنا چاہیے، جلدی مسجد پہنچنا چاہیے، کیونکہ نا اس کا جو اجر زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے روز ہفتے کے دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھایا جائے گا۔ جمعے کا دن حسین اور چمکدار، چمکتا دمکتا ہوگا۔ اہل جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو دلہا کی طرف رخصت کرتے ہوئے گھیرا جاتا ہے۔ جمعے کا دن اپنے اہل کے لیے، یعنی جمعہ کا اہتمام کرنے والوں کے لیے روشنی کرے گا۔ وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے، ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی، وہ کافور کے پہاڑوں میں ہوں گے، جن اور انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے، وہ تعجب کی وجہ سے نگاہ نیچی نہیں کریں گے حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ثواب کی امید سے اذان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکے گا۔ تو جمعے کے دن کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ دن ہمارے عام دنوں کی طرح نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کو ہم اپنے عام دنوں کی طرح رکھیں۔ دراصل جمعے کے دن کیا کرنا چاہیے؟ جمعے کے دن کے جو آداب ہیں اس کو انسان کو پورے کرنے چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے، اور جو بعد میں آیا اس کا نام بعد میں، لوگوں کے آنے کا اعتبار سے نام لکھتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا، جو شخص دوپہر کا وقت شروع ہوتے ہوئی جمعے کے لیے روانہ ہو گیا تو اس کا نام بڑا ثواب ہے، کہ جیسے اس نے بدنہ یعنی اونٹنی کی قربانی پیش کی ہو۔ پھر جو اس کے بعد آیا اس کا ایسا ثواب ہے جیسے اس نے گائے کی قربانی پیش کی۔ اس کے بعد آنے والے کا ثواب جیسے اس نے مینڈھا کی قربانی پیش کیا ہو۔ اس کے بعد آنے والے کا ثواب ایسا جیسے اس نے مرغے کی قربانی پیش کی ہو۔ اس کے بعد آنے والے کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے انڈا پیش کیا۔ پھر امام جب اپنے حجرے سے آنے کے لیے نکلتے ہیں تو فرشتے اپنے صحیفے یعنی رجسٹر کو لپیٹ دیتے ہیں اور پھر ذکر سننے کے لیے مشغول ہو جاتے ہیں۔ بخاری کی حدیث میں سے ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بس کیا ہے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں پہنچ جائے انسان۔
تو جمعے کی چھوڑنے پر وعید بھی آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جمعہ کی نماز چھوڑنے سے رک جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ لوگ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بھی کافی فضیلت آئی ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی شروع کی 3 آیتیں پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ 3 آیات پڑھ لیا کرے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک حدیث میں اور آتا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی جو تلاوت کرتا ہے اس کے لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان اس کو نور دیا جائے گا۔ تو جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لی اس کے لیے دونوں جمعے کے درمیان نور روشن ہوگا، یعنی جمعے کے دن اس سورہ کو پڑھنے کی وجہ سے اس کی قبر میں یا دل میں 1 ہفتے تک کی روشنی رہے گی۔ تو جمعے کے دن درود شریف کی بھی کافی فضیلت ہے۔ جمعے کے دن درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ یوں تو درود شریف پڑھنے کا ہمیشہ ہی ثواب ہے، لیکن جمعے کے دن خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں، کہ جمعہ دراصل بس مردوں کے لیے نہیں، جمعہ ہر بالغ مرد ہو یا عورت اس کو کیا کرنا، جمعے کے کم سے کم اس کے جو ہے نا احکامات کو تو فالو کرے، یعنی خرید فروخت چھوڑ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی نمبر 1 چیز ہے کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو خرید فروخت چھوڑ دینا ہے، خریداری شاپنگ وغیرہ نہیں کرنی ہے۔ اور تو اکثر جو ہوتا یہی ہے کہ آزمائشیں آتی ہیں انسان کے ساتھ میں، تو گھر میں کچھ چیز ختم ہو گئی یا کچھ چیز نہیں ہے تو اسی وقت کیا ہوتا ہے، سبزی والا پھیری والا آ جائے تو پھر انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے یا نماز ہو رہی ہے، خطبہ اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ اس خرید فروخت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو کم سے کم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، اذان جب ہو جاتی ہے جمعے کی اور اس پھر نماز کے تک کی کم سے کم 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس 1 گھنٹے کے میں آپ کو کچھ بھی شاپنگ نہیں کرنی، کچھ بھی خریداری نہیں کرنی، نہ آن لائن نہ آف لائن، کچھ بھی آپ کو خرید فروخت نہیں کرنا ہے۔ تو یہ احکامات اللہ نے ہم کو دیے ہیں، اور نہ ہی کہیں جا کر کے آپ خریداری کرنی ہے، تو یہ کنٹرول ہم سب خواتین کو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور مرد حضرات تو اس ٹائم تو وہ تو مسجد میں چلے جاتے ہیں، پیچھے بچتی ہیں خواتین، تو وہ یہ کیا کرتی ہیں، اور جمعے کے دن تو پورا گھر اتنا دھوئیں گی کہ سب کی صفائی ہو جاتی ہے، لیکن خود کی صفائی نہیں کر پاتی۔ 2:30 3 بج جاتا ہے اور وہ خود ابھی تک کے غسل نہیں لیتی ہیں، اور پھر اگر غسل لے بھی لیا تو اللہ اکبر، اتنی نماز میں دیر ہوگی کہ بس جلدی جلدی ٹھوکرے یا ٹکرے مارنے لگ جاتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، خواتین کے لیے بھی کیا ہے، وہ بھی ان کو بھی چاہیے کہ یہ جمعے کا احترام کریں۔ تبھی تو آپ دیکھیں کہ یوم المزید جو دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کیا، وہ جو انعامات دیا جائے گا اسی میں ہم بھی شامل ہوں گے نا انشاءاللہ۔ تو ہمیں کم سے کم کیا کرنا ہے، جمعے کے جو سنتیں ہیں ان کو فالو کرنی ہے، کہ غسل کرنا ہے، ناخن کو کٹ کرنا ہے، اور زیر ناف کے بال صاف کرنے ہیں، بغل کے اگر بال ہیں تو ان سب کو صافائی کرنی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ عطر لگانا ہے، سرما لگانا ہے، مسواک کرنا ہے۔ مسواک تو ہر نماز سے پہلے پہلے ہی کرنا ہے، خاص کر کے جمعے کے دن تو ضرور کرنا ہے مسواک۔ اور یہ سب کیا ہے، جمعے کی سنتیں میں ہے، اور پھر سورہ کہف کو ضرور پڑھنا ہے، درود شریف کی کثرت پڑھنی ہے، یعنی کہ درود شریف کو کثرت سے پڑھنی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 10۔ پھر نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، اور باکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پالو۔ آیت 11۔ اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں تو یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہوں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے۔ تو اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے، ایک تجارتی قافلہ مدینہ میں آ گیا، صحابہ اس کی طرف لپک گئے، اور مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 12 آدمی رہ گئے۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم سارے چلے جاتے اور کوئی بھی نہ بچتا تو اس وادی میں آگ بہہ پڑتی جو تمہیں بہا کر لے جاتی۔ اور پھر یہ آیت نازل ہوئی۔
کہتے ہیں کہ 12 آدمیوں میں جو باقی رہ گئے تھے وہ ابو بکر، حضرت عمر رضی تعالیٰ اور دیگر صحابہ تھے۔ اصل میں جو چلے گئے تھے نا، وہ اس لیے گئے تھے کہ مدینہ میں قحط کا دور تھا، یعنی کہ سوکھا پڑا ہوا تھا، اور جب باہر سے غلہ آتا تھا تو لوگوں کو جلدی ہوتی تھی کہ خرید لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلہ ختم ہو جائے۔ تو وہاں کوئی نزدیک مارکیٹ تو تھی ہی نہیں، جیسے ہمارے کیا مال ہے، شاپنگ مال ہے، تو ایسا وہاں کچھ بھی نہیں تھا، اور دوبارہ وہاں سے لے کر آ جائے ایسا ان کے یہاں کچھ تھا بھی نہیں سلسلہ۔ تو اپنے طور پر انہوں نے ایک شدید ضرورت کے تحت ایسا کیا تھا، لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں اپنی شدید ضرورتوں کو بھی پیچھے کیا جاتا ہے، اور وہ خطبہ چھوڑ کر اٹھ گئے تھے، یعنی نماز نہیں چھوڑی تھی، انہوں نے خطبہ چھوڑ دیا تھا۔ تو جمعے کا خطبہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس وقت کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اپنے پورے کان خطبے کی طرف لگا دینے چاہیے، حتیٰ کہ کسی کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ چپ ہو جاؤ۔ یہ چپ ہو جاؤ کہنا بھی یہ لغو بات میں شامل ہے، تو اس سے اجر اور ثواب ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو مسجد میں یا تو بچوں کو لے کر نہیں جانا چاہیے، اور اگر بچوں کو لے کر جائے تو پہلے سے ان کو ٹرین کر دے یا سمجھا دے کہ قریب بیٹھ جانا اور شور شرابہ مت کرنا۔ اور بچے اگر شور شرابہ کر رہے ہیں، آپ سوچے کہ اور آپ نے ہی خطبے کے ٹائم پہ کہہ دیا کچھ چپ ہو جاؤ، تو یہ چپ ہو جاؤ بھی کیا ہے، لغوات میں شامل ہے۔ تو الرٹ رہیں، چھوٹے بہت بہت چھوٹے بچے ہیں تو ان کو مسجد میں لے کر نہیں جانا چاہیے، تاکہ وہ اوروں کی نماز کو خراب نہ کریں۔ تو الحمدللہ سورہ جمعہ مکمل ہو گئی۔ سورہ منافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ منافقون دراصل مدنی صورت ہے۔ مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دو طرح کے دشمنوں سے سابقہ تھا، ایک اعلانیہ دشمن وہ تھے، کون تھے؟ مشرکین، اور دوسرے کیا تھے؟ بغلی دشمن، یعنی کہ جو منافقین تھے۔ اس سورہ میں بنیادی طور پر منافقین کے رویے کا ذکر آیا ہے، بلکہ آیت شروع ہی میں ان کے تذکرہ ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ منافقون ہے، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سورہ آپ پر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، کیونکہ منافقین کا مرکز اصل میں مدینہ ہی تھا۔ اور اس سورہ میں منافقوں کی صفات بیان کی گئی ہے کہ وہ ایمان پر جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، لوگوں کو دین سے روکتے ہیں، لیکن ان میں حد درجہ کیا ہے؟ بزدلی ہے۔ اور مسلمانوں کی تربیت بھی کی گئی ہے کہ وہ مل جل کر کے رہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں۔ منافقین کی کیفیت بیان کرتے ہوئے اس واقعے کا بھی اس ذکر کیا گیا ہے جو غزوہ بنی المستلق کے موقع میں پیش آیا تھا، اور مہاجرین اور انصار کے درمیان عداوت کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن یہ کوشش ناکام رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 1 دیکھیں۔ بس جب تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے یقیناً تو اس کا رسول ہے، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جھوٹی قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے ہم قسم کھاتے ہیں کہ واقعی میں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ یقیناً کیا ہے، یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، کیونکہ نا ان کے دلوں میں یہ بات نہیں تھی، اور دراصل صرف زبانوں پر ہی تھا کہ، اور ان کی زبان پہ یہ بات تھی اور دل میں نہیں تھا، اور دل کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ان کو جھوٹا کہا اور ان کے جھوٹا ہونے کی گواہی دی۔ تو جو منافق ہوتے ہیں ان کی صفات میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہے کہ جب بات کرتے جھوٹ بولتے، وعدہ کرتے تو اس کے خلاف کرتے، امانت رکھائی جائے تو خیانت کرتے ہیں۔ تو اچھا اخلاق دین کی سمجھ بوجھ یکساں نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہوں گے کوئی منافقین، لیکن آپ دیکھیے صحابہ کا کیا طرز عمل تھا۔ صحابہ نفاق سے بہت زیادہ ڈرتے تھے،
ابن ابی ملیکیہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 30 صحابہ سے ملا، ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر ہوتا تھا، اور ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبریل اور میکائیل کی طرح ہے۔ آج ہمارا کیا رویہ ہے؟ ہم تو دوسروں کو بڑی آسانی سے کہتے ہیں منافق، لیکن اپنے آپ کو کیا ہے، نفاق سے بری و ذمہ سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں نفاق کی کچھ حصہ ہمارے اندر ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے جب ہم بات کرتے تو یہ جو بڑی جس کے اندر کوئی بھی نشانی، 4 بڑی نشانی میں سے کوئی ایک نشانی، تو وہ پکا منافق ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ منافق ہے، اگر چاروں اس کے اندر جمع ہو گئی تو وہ پکا کنفرمیشن وہ منافق ہے، یعنی کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جھوٹ بولنا منافق کی نشانی، وعدہ خلافی کرنا منافق کی نشانی، خیانت کرنا منافق کی نشانی، گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑا کرنا منافق کی نشانی۔ تو ان میں سے کوئی ایک ہے تو وہ منافق ہے، اور چاروں کسی میں جمع ہو گئی، اکٹھے ہو گئی، تو وہ پکا کنفرمیشن کے ساتھ وہ منافق ہے۔ حسن کہتے ہیں کہ مومن ہی نفاق سے ڈرتا ہے اور منافق اس سے بے خوف رہتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت 2 ہے، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پس اللہ تعالیٰ کی راہ سے رک گئے، بے شک برا ہے وہ جو یہ کام کر رہے ہیں۔ آیت 3، یہ اس سبب سے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، بس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے، اب یہ نہیں سمجھتے۔ آیت 4، جب آپ انہیں دیکھیں گے کہ ان کے جسم تجھے خوشنما معلوم ہو تو یہ باتیں کرنے لگے، تو ان کی باتوں پر اپنا کان لگا لے، گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں سہارے سے لگائی ہوئی، ہر سخت آواز کو اپنی ہلاکت سمجھتے ہیں، یہی حقیقی دشمن ہے، ان سے بستر ہے اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر منافقین کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، کہ منافقین کی صفت یہ ہے کہ یہ لوگوں کی نظروں میں کیا ہے، بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت بھائے جاتے ہیں، اور ان کے قد بھی بڑے ہوتے ہیں اور رنگ بھی کیا خوبصورت ہوتے ہیں، یعنی کہ فزیکلی بڑے ہی فٹ اور خوبصورت اور ہینڈسم ہوتے ہیں، اتنے اچھے اور بالکل کیا ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعُوا لِقَوْلِهِمْ، اور جب باتیں کرنے کا ڈھنگ اور فصاحت و بلاغت ایسی ہے کہ اگر آپ سے باتیں کرنے لگیں گے تو آپ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اٹریکٹ ہو جائیں گے، اور آپ ان کی باتوں کو دھیان سے سنیں گے۔ تو منافقین کیا ہے، بہت اچھی طرح سے بولنے والا بھی ہوتا ہے، بہت اچھا اسپیکر بھی ہوتا ہے، بہترین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کأنہم خشب مسندہ، کہ گویا وہ تو لکڑیاں ہیں ٹیک لگائی ہوئی۔ تو یہ منافق کی مثال ہے، جیسے آپ نے دیواروں پہ دیکھا ہوگا فریم لگے ہوتے ہیں ووڈن کے، اور خوبصورت خوبصورت سینریاں لگی ہوتی ہیں، تو ووڈن کی، لیکن وہ کیا ہے، سینریاں، وہ فریم، وہ فوٹو فریم کسی انسان کی کوئی بھی استعمال کے نہیں ہوتے ہیں، کوئی فائدے کی چیز نہیں ہوتے، بس ایک خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں روم کی۔ ٹھیک اسی طرح یہ منافقین ہوتے ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صفات دی اور کوالٹیز ہے، لیکن یہ کیا ہے، دین کے لیے کوئی فائدے مند نہیں ہوتے، بس کیا ہے، ایک اپنی ہی خوبصورتی میں اور اپنی ہی نشو و نما میں یہ بزی رہتے ہیں۔ یعنی ان کے جسم بھی کیا ہیں، بڑے ہی اچھے ہیں، باتیں کیا بڑی پیاری میٹھی سویٹنس سے بھری ہیں، مگر ان کے کام کیا ہے، ایسے نہیں وہ کسی کے کام آ جائے یا دین کے کام آ سکتے ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے لکڑیاں دیوار کے سہارے کھڑی ہوں، جیسے لکڑیاں بے جان ہے نا، اور ایسے ہی ان کے لمبے چوڑے جسموں کا حال ہے، ایمان سے خالی ہے، ہمت سے بھی یہ کیا ہے، وہ کسی کے کام نہیں آ سکتے ہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو، یہ لوگ ہر چیز کو اپنے اوپر خیال کرتے ہیں کہ دشمن ہے، تو چونکہ نا دل سے مومن نہیں ہے، اور اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہمارے نفاق کا پتہ نہ چل جائے، اور جو بھی چیخ سنتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر کوئی مصیبت پڑنے والی ہے۔ فاحذرہم، تو لہٰذا آپ ان سے ہوشیار رہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو اور اہل ایمان کو کسی مصیبت میں مبتلا کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ منافق دراصل کیا ہے، ایک فریم کی طرح ہے، فریم ہے اور خوبصورت ہے، جیسی لکڑیاں ہوتی ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں، ڈیکوریٹ ہوتی ہیں، دیواروں پہ لگی ہوتی ہیں، یا کوئی ایسی لکڑی ہو خوبصورت سی ہے، دیوار کے ٹیک کے سہارے کھڑی ہے، اس کو اپنا بھی اس کو نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ سے کھڑی ہو جائے، اس کو جب تک کہ ٹیک نہیں ملے، تو اسی طرح سے یہ منافقین ہے،
یہ اسلام یا دین اسلام کے سہارے سے کھڑے تو ہیں اور اتنے خوبصورت ہیں اور اتنے اچھے ہیں، لیکن کیا ہے یہ کسی بھی قسم کے فائدے مند نہیں ہے۔ تو یہاں پر منافق کے بولنے کے انداز پر بھی بات کی گئی اور اس کی گفتگو پر بھی بات کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں اس امت کے ہر ایسے انسان سے ڈرتا ہوں جو منافق ہے، وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے اور اس کا عمل ظلم والا ہوتا ہے۔ تو دوسروں پر انسان جب ظلم ڈھا رہا ہوتا ہے، دوسروں کا حق وہ نہیں دیتا ہے، تو اور کیا ہے، ویسے تو بڑے وہ فقہی اور سمجھداریوں کی باتیں کرتا ہے، تو دراصل کیا ہے، وہ ایک طرح سے کیا ہے، منافقین ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نفاق کے ایک ایک درجے سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 5۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول استغفار کرے، تو اپنے سر مٹکاتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ آیت 7 دیکھیں۔ یہی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر کچھ نہ خرچ کرو، یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں، اور آسمان اور زمین کے کل خزانے اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں، لیکن یہ منافق بے سمجھ ہیں۔ آیت 8، یہ کہتے ہیں کہ اگر اب لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو ہر عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ سنو، عزت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمانداروں کے لیے ہے، لیکن یہ منافق بے علم لوگ ہیں۔ آیت 9 دیکھیں۔ اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا وہ بڑا ہی خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھے تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں ہو جاؤں۔ آیت 11 دیکھیں۔ اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ باخوبی باخبر ہے۔ تو یہاں سے آیت 9 سے 11 تک مال اور اولاد کی محبت اور اللہ کے ذکر سے غفلت کرنے والوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ کثرت ذکر اللہ کیا کریں، اور تنبیہ کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مال اور اولاد کی محبت میں پھنس کر اللہ کے ذکر سے تم غافل ہو جاؤ۔ پھر فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو ذکر اللہ سے غافل ہو جائے اور دنیا کی زینت پر ریچھ جائے، اب اپنے رب کی اطاعت سے وہ سست پڑ جائے، تو وہ اپنا نقصان خود کرنے والا ہے۔ اپنی اطاعت میں مال خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ اپنی موت سے پہلے خرچ کر لو۔ موت کے وقت کی بے بسی دیکھ کر نادم ہونا اور امیدیں باندھنا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اس وقت انسان چاہے گا کہ تھوڑی سی دیر اس کے لیے کچھ وقت مل جائے اور اس کو کچھ چھوڑ دیا جائے، تو جو کچھ اس نے نیک عمل کرنے ہیں وہ کر لے اور اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب کچھ دے ڈالے۔ لیکن کیا ہے، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو موت کہاں ٹلنے والی، یعنی مصیبت جب آن پڑی تو وہ ٹلنے والی نہیں ہے، تو کسی طرح سے وہ پیچھے نہیں ٹلنے والی۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اور کیونکہ نا موت کا کوئی بھی وقت نہیں ہوتا، موت کیا ہے، اچانک سے یوں ہی آ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر جب موت آتی تو انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑا سا وقت دے دے کہ میں فلاں نیکی کا کام کر لوں، فلاں نیکی کا کام کر لوں، لیکن انسان اس وقت کیا ہے، دوبارہ اس کو کبھی نہیں لوٹنا ہوگا۔ موت جس کے سر پہ آ گئی تو اس کو کبھی دوبارہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اسلام کی حالت میں شہادت کی بہت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔